نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا 22واں روزہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو ایسا مالا مال فرمائے کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ماہ رمضان المبارک کے نور سے ایسے منور ہو جائیں کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اپنی عبادت ریاضت میں اسی طرح ہمارا جذبہ جو ہے وہ بیدار رہے اور اللہ رب العزت کی نظر عنایت ہم سب پر ہوتی رہے۔ آج میں نے چاہا کہ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 3 جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ کیا اوصاف بیان ہوئے؟ مومنین کے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی، پہلی علامت، پہلی چیز جو اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اب یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کے لیے وقت درکار، لیکن چند منٹوں کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے پاس جتنا ہم اسلام ہے، جن جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں وہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مانتے ہیں۔ کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خبر دینے والے ہیں، اور جو خبر انہوں نے ہمیں دی ہے، مومن وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا، جو آپ کی زبان پر صادر ہو گیا، جو آپ نے کہہ دیا وہ اس کو مان لے۔ اگر اس کو عقل نہ بھی مانے، عقل میں وہ بات نہیں آ رہی، عقل میں وہ بات، لیکن اس کو ماننا جو ہے وہ ضروری بن گیا۔ مانے گا تو ایمان والا ہے، نہیں مانے گا تو ایمان والا نہیں ہے۔ نہیں مانے گا تو ایمان والا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی غیب کی جو خبر دی وہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ ایک ہے۔ اللہ پہلے فرمایا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر اس کی شانیں، تعریفیں، اس کی جو اللہ پاک نے جو اس کی صفت ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقام پر بیان فرمائی، لیکن پہلی بات یہ حضور نے اعلان فرمائی کہ بولو بھائی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب یہ بات جو تھی کفار کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آباء و اجداد سنتے آ رہے تھے استغفر اللہ استغفر، وہ 360 خداؤں کو ماننے والے تھے۔ کتنے؟ 360 خداؤں کو ماننے والے تھے، اور وہ خدا استغفر اللہ جنہیں وہ خود ہاتھوں سے تراشتے تھے، بناتے تھے، مٹی کے بت بنا کر، لکڑی کے بت بنا کر، درختوں کے بت بنا کر، مختلف چیزوں، پتھروں کے بت بنا کر
وہ ان کے آگے سجدہ کرتے تھے، ان کو الہ مانتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خبر دی، بولنا ذرا اللہ۔ آج بھی ہمارے اس دور کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ اس دنیا کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، یونیورسٹیز کے اندر، ورلڈ کے اندر جو چل رہا ہے، استغفر اللہ، وہ خدا کے ہونے کا انکار ہو رہا ہے، خدا کے ہونے کا۔ یونیورسٹیز میں دہیہ قسم کے لوگ اور اس طرح کی بحث کریں گے، اور آخر پہ وہ بات یہ جا کر کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ جی کہ اگر اللہ ہے، ہاں جی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ پھر اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ سوال تو پرانا چلا آ رہا ہے، تو پھر یہ بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا اور اللہ سے پہلے کیا تھا؟ یہ ساری بحثیں جو لوگ یونیورسٹیز کے ساتھ، کالج کے ساتھ ہیں، اس طرح کے آج گروہ آگے وہ ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں اور اس طرح کی بات کہتے ہیں، ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر، یاد رکھ لو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، بہت ساری چیزیں۔ پھول گلاب کا ہر روز آپ دیکھتے ہوں گے، باہر جاتے ہوں گے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اور وہی پھول ہوتا ہے جس میں خوشبو ہو۔ خوشبو نہ ہو تو وہ آرٹیفیشل ہے۔ وہ جو خوشبو ہے پھول کے اندر، وہ نظر آتی؟ بولو، ہے تو صحیح نا، ماننا پڑے گا اس کو۔ اسی طرح یہ جو روح ہے ہمارے اندر، ہے ہی روح نکل جائے تو مردہ بن جائے، روح نکل جائے تو یہ آپ پھر مردہ نہیں، جو ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب تھے، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، یہ امام، وہ کہیں نہیں جی آپ جلدی کرو یار، وہ کتنے بجے جنازہ اٹھانا، ڈیڈ باڈی کتنے بجے ہے۔ اسی طرح وہ جو ہمیں زندہ رکھی ہوئی ہے، جسے انسان کہتے ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو ہمارا کچھ چل رہا ہے وہ ایک ہی تو چیز ہے، اس کو نہ ہم نے دیکھا ہوا ہے نہ ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں۔ آج تک دنیا کا کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہوا جو یہ ریسرچ بتا دے کہ وہ روح کی حیت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی شکل کیا ہے۔ آج تک، آج سائنس آپ کہتے ہیں ترقی کے اس زینے پر قدم رکھ گئی ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جی ہر چیز عبور ہو گئی ہے، وہ چاند پر پہنچ گئی ہے، فلاں فلاں ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھ لیں ابھی تک بھی وہ روح کی سمجھ نہیں رکھ دی۔ اور قرآن کے بارے میں، قرآن میں جب حضور سے پوچھا کہ حضور آپ ہی بتا دیں یہ روح ہے کیا، تو سرکار نے فرمایا، اللہ پاک نے بھی فرمائی، محبوب آپ بتا دیں، کل کیا امر ربی، یہ رب کا امر ہے، یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا، یہ سانس ہی تو چل رہی، دیکھیں ہاتھ حرکت کر رہا، یہ دماغ دیا، کتنا دماغ، عقل، ہاں جی، شعور، دل کے ساتھ کنیکٹ ہوا، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ 5 چیزیں ہیں علم کے ذرائع، کتنے ہیں؟ اگر علم حاصل کرنا ہو تو کتنے ذرائع ہیں؟ 5۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ذریعہ اللہ پاک نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، یاد رکھ لو، ہم علم حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے نگاہ سے ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نگاہ سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ جناب بکری ہے، یہ انار ہے، یہ ساری چیز پہلے نگاہ دیکھتی ہے، تو وہ فیصلہ، نگاہ فیصلہ کرتی ہے، اور نگاہ دیکھتی نہیں ہے، نگاہ بھی آگے منتقل کرتی ہے، کس کو؟ دماغ کو، دل فیصلہ کرتا ہے، یہ جو اس کی شکل آ رہی ہے نا، یہ میں وہ پہچان پڑائے گی، یہ بے بکری ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز نظر نہ آئے وہی چیز قیمتی ہوتی ہے۔ انسان کا جسم بڑا قیمتی ہے، لیکن اس کی قیمت روح کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ جس دن روح نکل گئی اس دن گھر والے بھی نہیں رکھیں گے۔ جان دیوار ڈرونا بنے ہوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جان دیوار ڈرونا بنے ہوں تے ہاتھ نہیں لاندے۔ یقین جانیے میں نے خود دیکھا ہے، مجھے خود آ کر لوگوں نے کہا قاری صاحب ابا جی فوت ہو گئے ہیں، میں تو کیا کریں، کوئی بندہ ڈھونڈ کر دیں، ہم نے پیسے دیں گے اسے وہ نلا دے۔ وہ کہتے نہیں میرا، میں کہا خود یار جو ہے نا خود اس کو غسل دیں، بڑا ثواب ملتا ہے۔ کہ نہیں قاری صاحب ڈر لگتا ہے، کبھی دیا نہیں نا، ڈر لگتا ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہم لپٹتے تھے، ابو کرتے تھے، پیسے مانگتے تھے، ہاں جی، سینے کے ساتھ لپٹے رہنا، ڈرتے ہیں، جان دیوار ڈرونا بنے، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہ لئی سیں پاپ کماندہ جی کتھے نے تیرے گھر میں۔ وہ کیا چیز ہے جو نکل جاتی ہے تو بندہ جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، وہ روح ہے، اور روح نظر۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر اسی پر میں بات کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ جو چیز نظر، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات
کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں وما یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ بھی اسے دیکھ۔ آپ کا سوال بنتا ہے، آپ کہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے دیکھا ہے، اور قرآن میں ہے ما زاغ البصر وما طغی، ہاں جی، محبوب نے دیکھا، ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھا۔ کتنی بار دیکھا؟ فرمایا 2 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ پھر وہ کیفیت بیان کی، کہاں کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، محبوب کیسے تکتے رہے۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، محبوب ایسے تکتے رہے کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی جب دیکھ رہے تھے، ٹک باندھ کر دیکھتے رہے۔ تو پھر آپ کا سوال بنتا ہے بیکار صاحب، شاہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، تو میں اس کا جواب کئی بار دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا حبیب دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب کے ذریعے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے ایک بار عرض کی تھی ربی ارنی، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب یہ بات آ گئی تو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر وہ اصرار کرنے لگے۔ جب اصرار بڑھ گیا اس نے کہا اچھا چلو تیرا اصرار ہے نا، تو پھر ہم ذاتی نہیں صفاتی تجلی دکھائیں گے، اور وہ بھی سوئی جو ہوتی نا یہ سمجھانے کے لیے، اس کے پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر تجلی ہوگی، اور وہ ذاتی نہیں ہوگی، صفات ہوگی۔ ایک ہے ذات، ایک کیا ہے؟ اگر تو اس کو دیکھ کر سلامت رہے، قائم رہے، تو پھر آگے جو بات ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی کس پر؟ پہاڑ پر، موسیٰ پر نہیں، پہاڑ پر۔ فرمایا موسیٰ تو پہاڑ کو دیکھ، یوں کھڑے تھے، تجلی ادھر سے آئی، بس وہ چمک آئی، جیسے وہ پہاڑ پر آئی خر موسیٰ صاعقہ، وہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے جی؟ جب ہوش میں آئے تو ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کہا تبت الیک، باری تعالیٰ میں نے جو خواہش کی تھی میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اس پر رجوع کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولو ذرا۔ وہ کہتے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے دیکھا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک بار کہے تھے تبت الیک، میں نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا سرکار نے کئی بار دیکھا، 34 بار جلوہ اللہ پاک نے محبوب کو مختلف طریقوں سے خواب میں دکھایا۔ ایک وہ تھا جو لا مقام پر بلایا۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں، رسالہ روی میں لکھتے ہیں حضرت سلطان باہو، آپ تو سرکار کی بات کرتے ہیں، سرکار کے صدقے اللہ کے کتنے عاشق ہیں، سرکار کے صدقے یوں کرتے ہیں انہیں دیدار ہو جاتا ہے، یوں کرتے ہیں کیا ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ جو تھے، آپ ممبر پر بیٹھے تھے، کہتے تھے من سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے نا، اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ تو پھر کیا تھا، ایک شخص اٹھا مجمع میں سے، کہنے لگا کہ علی میرا سوال ہے، یہ بتائیں اس وقت جبریل امی کہاں ہیں؟ جبریل امی آپ نے یوں دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، ہر طرف دیکھ کر پھر اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، فرمایا میں نے ہر طرف دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا پر دیکھ لیا، کہیں جبریل نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے جبریل تم ہو۔ جبریل، وہ شخص غائب ہو گیا، وہ شخص کیا ہو گیا؟ وہ جبریل امی تھے۔ فرماتے اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہو، اس نے کہا جی آپ جبریل کی بات کر رہے ہیں، بتاؤ کبھی اللہ کو بھی دیکھا ہے آپ نے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ سوال ہو رہا۔ علامہ صفوری نقل کرتے، بڑے بڑے اماموں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں، سجدے میں سر رکھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کے نور کو دیکھتا ہوں جو اس کی شان کے لائق ہے، جو وہ مجھ پر وارد کرتا ہے۔ اگلا سجدہ تب کرتا ہوں جب زیارت کر چکا ہوتا ہوں، وہ شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ تو اس کو تو سرکار نے بھی فرما دیا نا، آپ نے فرمایا کہ نماز مومن کی الصلاۃ مراج یہ مراج کیا ہے؟ ملنا ہی کہتے ہیں نا، یہ پردے ہٹنا ہی کہتے ہیں نا، حجاب کا ہٹ جانا کہتے ہیں۔ وہ حجاب ہٹ جائے تو پھر وہ اس کی قدرت کو ظاہراً دیکھ سکو۔ یہی بات ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا یا ہرسا اصبحتا، بتاؤ تم نے صبح کیسے کی ہے؟ بخاری کی روایت ہے، ان کا حضور میں نے صبح مومن حقہ کی صورت میں کی ہے۔ مومن نے تو سرکار میں کلو حقیقت الشیء، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی مونوگرام ہوتا ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے۔ تیرے مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت حارثہ نے کہا حضور نشانی یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے، دنیا سو جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اس کی تلاش میں جاگتا رہتا ہوں۔
روتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں دن ہو جائے، اور دن کو ہر روز کا معمول ہے، روزوں کا نہیں ہے، ہر روز کا دن کو روزہ رکھ رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، شام بھی اسی طرح گزار دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں رات کا جاگنا اللہ کے لیے ہے اور دن کا روزہ رکھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سرکار نے فرمایا پھر نصیب کیا ہوا، ملا کیا ہے، رزلٹ کیا نکلا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول، بخاری میں لکھا ہوا یا رسول اللہ، ہوا یہ ہے کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، میں جنت دیکھتا ہوں، جنت والوں کی آوازیں سنتا ہوں، میں دوزخ دیکھتا ہوں، دوزخ میں جو لوگ جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، ان کی آوازیں سنتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بخاری شریف، آپ نے فرمایا اس حالت کو لازم کر لو۔ کیا کر لو؟ اگر یہ کیفیت پکی ہو گئی تو فرمایا پھر پردہ ہٹ جائے گا، تم وہ حقیقت بھی دیکھ سکو گے جو اس نے کسی کو نہیں دکھائی، جو اس نے، یہی بات حضرت حنظلہ کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ بہت مشہور صحابی، جن کا جو غسائل الملائکہ، فرشتوں نے جا کر جنازہ پڑھا تھا، غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، اور کیا ہوا، ان کا لاشہ جسد خاکی نہیں مل رہا تھا، تو سرکار پوچھ رہے تھے صحابہ کرام سے، میرا حنظلہ نظر نہیں آتا، کیا میرا حنظلہ؟ حضور تلاش کرو، دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نظر نہیں آیا، دیکھا تو سامنے پڑے تھے اور اوپر پانی کے نشانات تھے، ایسے جسے کسی نے غسل دیا، تازہ غسل دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حالت بیان کی، فرمایا کسی شادی تھی، پہلی رات تھی، جب حضرت بلال نے اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے رسول نے بلایا، اللہ کے لیے باہر نکلنا، تو یہ اٹھے جانے لگے۔ زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ میں سارا کچھ آپ کے لیے چھوڑ کر آئی ہوں، ماں چھوڑیے، باپ چھوڑے، سب کچھ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے فرمایا جو مجھے آپ سے بھی زیادہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ہاں جی، تو میرے اللہ کا حکم ہے، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، واپس آ گیا تو میں تیری امانت ہوں، شہید ہو جاؤں تو دعا کر دینا، اللہ تجھے دنیا میں بھی اجر دے گا آخرت میں۔ فرماتے ہیں پانی نہیں تھا، دیکھا غسل کرنا تھا، پانی نہیں تھا، کہنے لگے اب کیا کروں، پانی نہیں ہے، تو پھر حکم ہے جب پانی نہ ہو اور پھر ایمرجنسی تھی، سب صحابہ کرام نکل رہے تھے، تو انہوں نے جناب تیمم کر لیا اور ساتھ شامل ہو گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، ایک ہی صحابی ہیں غسال الملائکہ ان کا لقب ہے، انہیں غسل دیا ملائکہ نے، اور فرماتے پانی ٹپک رہا تھا، حضور نے جنازہ فرمایا، ان کا پڑھایا، اور سرکار نے فرمایا اتنے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو میرا فرشتہ ہے وہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ یہ باہر بیٹھے تھے اور ایک جملہ بول رہے تھے، یہ بھی مسلم شریف، تمام تر بات جو میں کر رہا ہوں قرآن حدیث بخاری مسلم کی ہے، تو ایک بات کر رہے تھے، مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات کر رہے تھے، کیا کہتے تھے؟ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت عمر گزرے، غصہ آ گیا، فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کے صحابی ایسے پکڑا بازو سے، اوہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں منافق ہوں۔ میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا تو منافق نہیں ہے، تو حضور کا غلام ہے، تو صحابی ہے۔ کہا نہیں میں منافق ہوں۔ انہوں نے پکڑا حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میں منافق ہوں۔ سرکار نے کیسے تم منافق ہو بھی بتاؤ۔ کہنے لگا حضور آپ توجہ سے سارے سننا، بڑی بات ہے اس کے اندر، بڑا سبق ہے۔ کہا حضور جب میں نماز پڑھتا ہوں، جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ معراج والی کیفیت، پھر جب آپ باتیں کرتے ہیں حضور، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا اور اللہ کی بات بتاتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ سامنے ہے آنکھوں کے، میں اسے دیکھ لوں گا، اسے پردہ ہٹ جائے گا، اسے دیکھ لوں گا۔ حضور آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، یوں لگتا ہے ایسے جنت بالکل آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آپ دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، یوں لگتا ہے دوزخ بالکل سامنے۔ حضور جب آپ کی بارگاہ اٹھ کر جاتا ہوں نا تو وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں باقی کاموں، تو میں منافق ہوں نا، یہ بات کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت وہ جو حال ہے، کیا وہ جو قال ہے، تم سنتے ہو پڑھتے ہو، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر وہ حال بن جائے، کیا بن جائے؟ یعنی برقرار رہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، بازار میں، آفس، جہاں پر بھی ہیں، آپ نماز، جیسے سرکار نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی آپ قائم ہو جائیں، تو فرمایا پھر وہ فرشتے تمہیں نظر آئیں، لگے نہیں، کیا آئیں؟ اللہ پردے ہٹا دے، اپنے جلوے عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جو محبوب نے بتا دیا، جو حضور نے کہہ دیا وہ ہے، وہ، اور سب سے بڑی ذات غیب الغیب جسے کوئی نہیں دیکھ سکا، وہ کس کی ہے؟ اللہ کی، وہ بھی ہے۔ کہاں ہے؟ تیری شارک کے قریب ہے۔ کہاں ہے تیرے؟ نحن اقرب من حبل الورید، فرمایا میں تیری شارک کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا میں تیری شارک کے قریب ہوں۔
کتنا قریب ہے؟ سرکار نے فرمایا اتنا قریب ہے جتنا تم سمجھو، جتنا تم جیسا تصور کرتے ہو نا وہ ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ وہ میرے بالکل قریب ہے تو وہ تمہارے قریب ہے۔ کیا ہے؟ اگر تم کہتے نہیں مجھے نہیں دیکھ رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، وہ تو دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے، تیرا مغالطہ، پھر وہ تو اس کی رحمت تجھ سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے، آخری بات کیونکہ وقت کم ہے تو آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ کا دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ کیا ہوا؟ دہریے کے ساتھ۔ دہریہ کہتا تھا استغفر اللہ نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، خود بخود بچہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، اس کو کوئی مرض لگ گئی، کو کچھ ہو گیا، وہ مر گیا، وہ کہتا ہے یہ ایسے ہے، استغفر اللہ وہ کہنے لگا، دہریہ کہتا تھا، اور بڑے بڑے مناظرے وہ جیت چکا تھا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی دلیل ہوتی ہے۔ تو حضرت امام نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ وقت جو ہے وہ طے کر لیا جائے، میں خود مناظرہ کروں گا، میں خود۔ دہریہ کہنے لگا لے آؤ جی اپنے امام کو۔ سب عراقی لوگ جو تھے جمع ہو گئے، سٹیج بن گیا، وقت مقرر ہو گیا۔ وقت کیا ہو گیا؟ مقرر ہو گیا۔ دہریہ وقت کا بڑا پابند تھا اور وقت سے بھی پہلے پہنچ گیا وہاں پر، وقت سے بھی پہلے۔ امام صاحب بھی وقت کے بڑے پابند تھے، وقت کے بڑے، لیکن بعد حکمتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر لیٹ ہو گئے، جان بوجھ کر کیا ہو گئے؟ تاکہ اس کے اندر تجسس پیدا ہو جائے، ہاں جی، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، ہاں جی۔ یہ ہر چیز، یہ فتح کامیابی ایسے نہیں ملتی۔ ایک ہوتا ہے علم کے ذریعے، ایک ہوتا ہے عقل کے ذریعے، ایک ہوتا ہے نقل کے ذریعے، ایک ہوتا ہے دلیل کے ذریعے۔ ہر طرح سے جب دفاع کیا جاتا ہے اور علم جو آتا ہے تو پھر کوئی باقی گنجائش۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آپ قرآن کی آیتیں پیش کر دیں، لیکن ایک یہودی شخص ہے، نصرانی ہے، دہریہ ہے، آپ اس کی قرآن کی آیتیں سنائیں، وہ کب مانے گا؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوگی؟ دلیل جو اس کے سامنے ہے۔ آج میڈیکل کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ایٹم بم کی دنیا ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے اپنی شانیں جو چھپا رکھی ہیں۔ اگر پڑھا لکھا بندہ ہوگا تو وہ اسی کی دلیل سے اس کو جو سامنے رکھے گا اور اس کو زیر کر دے گا، اور جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کو جو ایسا کرے گا، رسوا کر دے گا۔ تو یہ بات ہے۔ حضرت امام صاحب جان بوجھ کر کیا ہو گیا جی؟ اب وہ بڑا تپ گیا۔ کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا اس کا۔ کہتا آج آئے گا نا، مناظرہ تو بعد میں ہوگا، پہلے تو سنائیں گے نا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں بیٹھا ہوں، گھنٹہ گزر گیا، وہ آئی ہی نہیں۔ اتنے میں حضرت امام صاحب جو تھے وہ تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے سارے کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑا ہو گئے۔ اچھے آپ امام، آپ کو تو ٹائم بھی آپ نے نہیں، جو ہے جو ایگریمنٹ تھا ہمارا ٹائم کا، اس پہ بھی عمل نہیں کیا۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی یہ ٹائم ہمارا طے ہوا، آپ تو بڑے لیٹ پہنچے یار۔ اس نے کہا بات یہ ہے، راستے میں ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، عجیب منظر تھا۔ کہنے لگا امام صاحب مجھے بتائیں کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے جب میں آ رہا تھا نا تو میں دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا، ہاں جی، تو وہاں دیکھا ایک درخت کھڑا تھا۔ میں درخت بڑا خوبصورت تھا تو میں اس کو دیکھنے لگا۔ جب دیکھنے لگا تو اچانک ایک آرا آ گیا، خود ہی، اس کے بندے نہیں تھے کاٹنے والے، کاریگر نہیں، وہ خود ہی کٹ گیا، خود ہی۔ اس نے کیسے ہو سکتا ہے خود کٹ جائے، درخت خود کٹ جائے؟ کٹ گیا جی، امام صاحب نے کٹ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر ایک جدید قسم کی مشین جو اس دور میں تھی نا وہ آ گئی، اس نے جناب اس کو جو چھوڑے اتارنے، اس کی لکڑی اتارنی شروع کر دی اور پھٹے بننے شروع ہو گئے۔ اسے اچھا یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ فرمان لگے ایسا ہوا؟ پھر اچھا جی پھٹے بن گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کہا جی پھر ایسا ہوا کوئی لوہے کے کیل آ گئے، وہ خود ہی جڑنے شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی بن گئی۔ کیا بن گئی؟ امام صاحب غور کرو کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا؟ فرمایا پھر وہ کشتی جو تھی نا وہ خود بخود اس نے چلنا شروع کر دیا، وہ پانی پر پہنچ گئی اور آوازیں آنے آ جاؤ بھائی جس نے پار جانا ہے آ جاؤ۔ تو لوگ جو تھے آنے لگ گئے، وہ اس میں بیٹھنے، میں تو وہی منظر دیکھ رہا ہوں، لوگ اس میں بیٹھنے لگے، وہ ادھر بھی جاتی تھی، ہاں جی، اس طرح بھی جائے، ادھر بھی کرایہ بھی خود وصول کر، یہ میں چیز دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا جھوٹ، کیا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ہاں جی آری لے کر آئے گا، وہ درخت کو کاٹے گا، ہاں جی، وہ اس کے کیا کرے گا، لکڑی تیار کرے گا، تختے بنائے گا، وہ اس کے ساتھ کل جو لگائے گا، وہ کشتی تیار کرے گا، اس کے لیے ایک ملا کا انتخاب کیا جائے گا، وہ ملا جو ہے وہ کشتی پانی کے اندر لے جائے گا، وہ آواز دے گا، لوگ آئیں گے، وہ سوار ہوں گے، وہ پار بھی لنگائے گا، ادھر یہ ایسے چلے گا۔ آپ نے فرمایا بدبخت اس بات کو مانتا ہے کہ ایک کاریگر کے بغیر کشتی جو نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات
جس کے اندر تو رہتا ہے یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس کو کوئی چلانے والا ہوگا، اس کو کوئی جو بنانے والا ہوگا، کوئی انتظام و انسرام کرنے والا ہوگا، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہی مالک ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہی اللہ وحد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خود سے ہے۔ اس پر کروڑوں دلیلیں ہیں۔ اب آ گیا، فرمایا آ تو سوال کر، تیرے ہر سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ ہاتھ جوڑے، کیا سوال کرنے تھے؟ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا اور تو اس پر یہ ہے کہ اللہ، بولیں بھائی یہ عقیدہ رکھو، اللہ ہے، اللہ ہے، وہی رہے گا، وہی، ہر چیز مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی زمین پر کچھ نہیں ہوگا۔ مکہ بھی اٹھا لیا جائے گا، حرم بھی، مدینہ پاک بھی اٹھا لیا جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان جو ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ آسمان جو ہے بالکل توڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا، فتیت سما ابوابا، اس کے اب دروازے بن جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی تیرا اللہ پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ یہ جو تیاری کر رہے ہو، اعتکاف میں بیٹھے ہو، روز یہ آپ ہر روز نمبر حاصل کرتے ہیں، آپ ہر روز پیپر حل کرتے ہیں اور بھیج رہے ہیں، جیسے سرکاری سطح پہ ہمارے علماء کا جو ہے نظام المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، اسی طرح گورنمنٹ کا لیول بورڈ بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پیپر وہاں ہیں، آپ کا ریکارڈ ادھر ہے۔ جب ہم جائیں گے، اللہ نے ایسا ریکارڈ بنایا ہے، فرمایا فلا نکریک فلا تنسا، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ آج تم ویڈیو بناتے ہو، پیج بناتے ہو، تمہارے پیج، تمہاری تصویریں جب وہاں جاؤ گے وہ دکھائی یہ کام تو نے اتنے بجے کیا تھا، پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کتنا بڑا وہ پیج ہوگا، کہتے جی اتنا بڑا پیج ہوگا، وہ کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا، بندے کو کہے گا یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو، ہاں باری تعالیٰ یہ بھی میں نے کیا۔ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا، جب فیس بک کا پیج دیکھا، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن آپ نے پیج بنا دیا، اتنے میں پیدا ہوا تھا، وہ پیج شروع، ہر روز جو پوسٹ آپ کر رہے ہیں، جو کارروائی کرتے ہیں وہاں پر آ جاتی ہے، یوٹیوب پر پوری اپلوڈ ہو جاتی ہے، ویڈیو ریکارڈ جو ہے موجود ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے یہ دنیا کے ریکارڈ ختم ہو جائیں گے، وائرس آ جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اڑ سکتی ہے، پورا ڈیٹا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ فلا نکریک فلا تنسا، تمہارا اللہ بھولنے والا ایسی فلم چلائے گا، ایسا تمہیں بتائے گا، تم دیکھو گے، پھر وہ ہاتھوں کو حکم دے گا اچھا تو بھی بول، آنکھوں کو حکم دے گا تو بھی بول، کان بھی بولیں گے، ہر چیز بولے گی۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ ان کو کیا بلاتا ہے؟ روح کہے گی میں تو خود بولتی ہوں، میں تو بولی تو ہی ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا الہ ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو ہے میں کچھ نہیں ہوں، تو ہے میں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، جب نہ تھا کچھ، جب نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ کیا تھا؟ نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، میں نہ ہوتا پھر بھی وہ ہوتا، پھر بھی وہ ہوتا۔ اس یقین پر، اس یہ جو بات میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے صبح رکھی، اس پر رکھتے ہوئے عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، دعا کیجئے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں ایمان بالغیب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی ہمارے اندر کمیاں ہم 100% نہیں ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں لڑائیاں، جھگڑے، دکانوں پر جھگڑے، مکانوں پر جھگڑے، کیا کیا جھگڑے، لیکن ہم ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ مولا ہمیں ان جھگڑوں سے نکال کر اللہ کا پکا اور سچا بندہ بنا دے۔ اگر میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیا ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں کمی، کوتاہیاں، غلطیوں سے بچا کر ہمیشہ محبوب کا پکا اور سچا غلام بنا دے۔